Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. ناظرین، جب میں نے مسئلہ رفع دین کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی 1 گھنٹے کا لیکچر، اور ساتھ میں نے دلائل کی روشنی میں پورا ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا، میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ میری ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر کے آپشن میں جائیں گے، وہاں رد وہابیت کے آپشن کے اندر جو ہے وہ میں نے رفع دین کے اوپر مکمل گفتگو 3 سے 4 قسط پر مشتمل ریسرچ پیپر کی صورت میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا، اسکرین شاٹ کے ساتھ کتابوں کی۔ تو اس کے بعد میرے کچھ بھائیوں کے مجھے فون آنا شروع ہو گئے، جن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا جی کہ یہ ابن عمر والی جو روایت ہے بخاری کے اندر، جب اس سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت ابن عمر جو ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رفع دین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، تو وہ روایت ہمارے لیے قابل حجت ہے اور ہم اسی کو پکڑیں گے۔ تو میں نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ شاید آپ نے وہ میرا کلپ پورا سنا نہیں ہے۔ میں نے کلپ کے اندر یہ بات وضاحت کی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین کے اوپر کوئی ایک روایت نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف اقوال اور بہت سارے جو ہے روایتیں ان سے جو ہے وہ منسوب ہیں، اور وہ آپ روایت کرتے ہیں، کہیں وہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر قول پر عمل کیا جائے جو ان سے مروی ہیں، اور میں نے ساتھ میں یہ بتا دیا تھا کہ میرا جو منہج ہے، میں جو اپنا موقف پیش کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا۔ حناف حضرات جو میرے بھائی ہیں مجھے پہ غصہ ہو رہے تھے، تو میں نے بڑی اعتدال پسندی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں خود اس وقت عرب کے اندر ہوں اور میں رفع دین والوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور میں نے یہ وضاحت کی تھی پچھلی کلپس کے اندر کہ مسئلہ رفع دین کے اوپر حناف کے اندر ایک پورا طبقہ وہ ہے جو رفع دین کا قائل بھی رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رفع دین کرنے والے امام کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتا ہے، وہ بطلان جو ہے صلاۃ کا حکم نہیں لگاتا۔ اور جو حضرت ابن معقول الحنفی کا قول ہے کہ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جو رفع دین ہے وہ عمل کثیر ہے اور اس وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہماری ایک پوری کلپ آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ قول حناف کا ایک طبقہ لیتا تو ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ قول امام اعظم حنیفہ سے ثابت نہیں ہے جو ابن معقول کا قول ہے۔ چلیں ابن عمر والی روایت کے اوپر میں تھوڑی سی دوبارہ سے پھر بات کرتا ہوں، اور یہ وضاحت ہو جائے گی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے قول کو آپ لیں۔ ابن عمر سے تو ہر طرح کا قول موجود ہے اور ہر طرح کا رفع دین ثابت ہے، تو پھر ہر جو وہ بیان کرتے ہیں سب پہ عمل کرو۔ پھر ابن عمر کے ایک جو ہے قول کے اوپر، ایک روایت کے اوپر عمل کیوں، سب پہ کیا جائے؟ اعتدال پسندی تو پھر یہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری رفع دین کے متعلق روایات مروی ہیں، ان کے اوپر آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ ان کے بارے میں جو آپ کون سی بھی۔ ہمارے حناف کے ہاں وہ ان روایات پہ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک راوی سے، ایک صحابی رسول سے بہت سارے اعمال مروی ہیں، تو یہ روایتوں میں اضطراب ہے، اور مضطرب روایات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر عقیدہ نہیں لیا جاتا، جس روایت کے اوپر ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کے عقیدہ لیا جاتا ہے، احتجاج اس سے کی جاتا ہے، اور فقہاء کے یہاں یہ اصول رہا ہے، اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اس اصول کے بڑے داعی تھے۔ پھر باقی بھی ائمہ نے، امام مالک نے بھی اسی پر المدونہ الکبریٰ کے اندر، حالانکہ امام مالک جو ہے اپنی موطا امام مالک کے اندر روایت جو لاتے ہیں نماز کے باب میں وہ رفع دین کی لاتے ہیں، لیکن اس کے قائل نہیں ہیں۔ المدونہ الکبریٰ کے اندر آپ نے کہا ہے کہ نہیں، جو ہے روایت تو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن رفع دین کوئی چیز بھی ہے میں نے عرب کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر میں نے نہیں دیکھا۔ جب امام مالک مکہ اور مدینہ کے اندر انہوں نے رفع دین نہیں دیکھا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رفع دین جو ہے ہم نے ترک کرنا ہے، جو جواز کی روایات ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا جو ابن عمر کی ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اب ابن عمر کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، جو جواز کے متعلق روایتیں پیش کی جاتی ہیں، سب سے پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔
سب سے پہلے موطا امام مالک کے اندر ابن عمر کی جو روایت ہے اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں. باب قائم کیا باب ما جاء فی افتتاح صلاح کہ نماز کے شروع کرنے کا باب بیان. امام مالک اپنی الموطا کے اندر یہ باب قائم کیا اور وہ اپنی سند کے ساتھ روایت لاتے ہیں. حدثنی یا ان مالک ان ابن شہاب ان اسلم ان سالم بن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر. یہ سند ہے, سند صحیح کے ساتھ, کہ عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع میں سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا کرتے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ربنا لک الحمد, اور پھر سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. اب یہ روایت امام مالک جو دو روایتیں لاتے ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رفع دین کے مقام کون سے بیان کیے, شروع میں اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے. رکوع سے اٹھتے ہوئے دو مقامات پر عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور رفع دین کرتے تھے. کتنے مقامات پر؟ دو مقامات پر. موطا امام مالک کے اندر جو روایت ہے اس میں کتنے ذکر ہیں؟ دو مقامات پر عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ وہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے. یہ ایک پہلا والا ہے موطا امام مالک کا. اس کے بعد آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ, وہی روایت ہے عبدالرزاق ان عبداللہ ان عمر ان ابن شہاب امام ابن شہاب الزہری ان سالم. وہ نماز پڑھتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور شروع میں نماز میں رفع دین کرتے, پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے. اس کے بعد جو ہے سجدے میں پھر سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. اب تین مقامات پہ رفع دین کا جو ہے نا وہ بیان عبداللہ ابن عمر سے ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. کتنے مقامات؟ تین مقامات. اب آگے چلتے ہیں. اور سجدوں میں رفع دین یاد رکھیے گا, سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. ہاں تین مقامات بتائے, شروع میں, رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے. یہ دوسری روایت. اب تیسری طرف چلتے ہیں, وہ ہے المحلہ, امام ابن حزم کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں اب جو ہے المحلہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ اور ساتھ میں حکم لگایا امام ابن حزم نے کہ اس روایت کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے, اس کی سند صحیح ہے. اور ساتھ کہا روایت کیا ہے, ابن عمر انہ کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ, جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے. اور پھر فرمایا ابن عمر سے ہے کہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے. اور پھر ورکع, جب رکوع کرتے تب بھی کرتے تھے, اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی کرتے تھے رفع دین. اور پھر کیا, وہ بین سجدہ بین رکعتین, جب رکعتین کے درمیان میں سجدہ کرتے تب بھی رفع دین کرتے تھے. اب کتنے مقامات پر؟ شروع میں, رکوع میں جاتے ہوئے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے, اور سجدوں کے مابین بھی. چار مقامات پر رفع دین. کتنے مقامات پر؟ چار مقامات پر رفع دین عبداللہ بن عمر کرتے تھے. اب یہ اصول ہے کہ جب کوئی صحابی روایت بیان کرے اور اس کا عمل اس روایت کے اپوزٹ ہو, متضاد ہو, تو روایت کو چھوڑا جاتا ہے, صحابی کی عمل کو لیا جاتا ہے, اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, وہاں تو بیان کرتے ہیں کہ حضور یہ کرتے تھے اور خود عمل کیا کرتے ہیں؟ چار مقامات پر رفع دین کرتے ہیں. اچھا, سجدوں کا رفع دین بھی کرتے ہیں. اب آپ خود مجھے بتائیں. اور پھر جو ہے آپ دیکھیں بخاری شریف کے اندر 736 نمبر روایت کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ
اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا اور آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈوں تک تھے، کاندھوں تک تھے، اور اسی طرح جب آپ کی رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے، شروع میں کیا، پھر رکوع کے لیے کیا، اور جب رکوع سر اٹھاتے تو تب بھی رفع یدین کرتے، اور اس وقت آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ٹھیک ہے۔ البتہ آپ ولا یفعل ذلک فی السجود، بس آپ سجدوں میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں کتنا ذکر ہے، شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، سر سے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور جو ہے یہ 4 مقامات پر، لیکن سجدوں میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ حیران ہوں گے، اسی طرح اب امام ابو داؤد کی روایت کے مطابق، ان کی روایت کا نمبر ہے 741، کتاب الصلاۃ، آپ خود کھول کے دیکھ سکتے ہیں، نماز کے شروع کرنے کے بیان میں لاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور رکعت کے تیسری رکعت کے شروع کرنے میں، قید اولا کے بعد تیسری رکعت کے شروع کرنے میں بھی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور رفع یدین کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، پہلے کہتے ہیں کہ حضور 2 مقامات پہ کرتے تھے، پھر کہا حضور 3 مقامات پہ کرتے تھے، سجدوں میں رفع یدین ہے، اور پھر کہا کہ حضور 4 مقامات پہ کرتے تھے، سجدے میں بھی، اور اب جو ہے روایت ہے کہ سجدوں میں نہیں ہے اور باقی 3 مقامات کا رفع یدین ہے، 4 مقامات کا، شروع میں، جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ کیا یہ ساری سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے؟ کیا صحابی رسول کا قول نہیں ہے؟ کیا اسناد صحیح نہیں ہیں؟ ہاں جی، یہ سندیں صحیح ہیں، میں یہ بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب اس کے آخر میں بخاری کی روایت کا رد کیا ہے۔ اب امام ابو داؤد جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ بخاری والی روایت لکھنے کے بعد، جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے، جس کو غیر مقلدین بھائی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ بخاری کی روایت کا جواب اور اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا امام ابو داؤد نے، جو امام بخاری کے استاد شاگرد ہیں۔ تو بخاری کے شاگرد زیادہ بہتر جانتے ہیں بخاری کی روایتوں کو، جو آج ہم بہت جانتے ہیں، تو جو شاگرد سمجھتے ہیں وہ میرے خیال میں ہم سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے جاتے ہوئے، 741 نمبر امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وَيَرْفَعُن ذَلِكَ إِلَىٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو روایت ہے یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، کون؟ عبداللہ بن عمر، حالانکہ قال ابو داؤد الصحیح، صحیح بات یہ ہے، قول ابن عمر لیس بمرفوع، کہ یہ جو روایت حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر سے بھول ہو گئی ہے، انہوں نے اس کو غلط پیش کر دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا استدلال اور قول ہے، یہ عبد اعلیٰ جو عبداللہ بن عمر کی روایت کا راوی ہے، عبد اعلیٰ، اس سے خطا ہوئی ہے، یا اس نے یہ کیا ہے، یا ابن عمر سے خطا ہو گئی ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، لیس بمرفوع، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، یہ موقوفاً روایت ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا ذاتی فعل ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ اب بخاری کی روایت کا جواب تو امام ابو داؤد نے دے دیا۔ اگر لڑائی کرنی ہے تو امام ابو داؤد طرف جائیں بھائی، حنفیوں سے لڑائی نہیں کرنی۔ ابو داؤد سے جا کے پوچھے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، آپ حنفی تھے یا آپ ترک رفع یدین کے اوپر بات کرنے والے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، پھر آگے مزید بھی اس پہ بحث ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے مرفوع جو ہے نقل کیا، حالانکہ یہ جو ہے مرفوعاً روایت نہیں ہے، یہ ابن عمر پر موقوف کیا ہے۔ عبد الوہاب ثقفی نے عبید اللہ سے روایت کیا تو اس کے ابن عمر پر موقوف کیا۔ اسی آگے بحث کرتے ہیں، قال ابو داؤد ہوا صحیح، صحیح یہی بات ہے کہ عبد الوہاب ثقفی نے بھی عبید اللہ سے روایت کیا تو ابن عمر پر یہ روایت کو موقوف کیا ہے، اس روایت کو مرفوع روایت نہیں کیا ہے۔ پھر غیر مقلدین بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر سیم ہی روایت کیا ہے،
یہ میرے ہاتھ میں جتنی کتابیں ہیں ساری غیر مقلدین کے رفع دین کے اوپر ہیں. تقریباً یہ روایتوں کا ہی جو رفع دین کے اوپر جو غیر مقلدین کتابیں ہیں اگر آپ خود دیکھ لیں ساری تو یہ آپ حیران ہو جائیں گی. اچھا خیر چلیں اگلی روایت طرف چلتے ہیں. ناسخ و منسوخ ابن شہین کی جو کتاب ہے باب و رفع دین فی الصلاۃ، اس کے اندر وہ روایت لاتے ہیں اور وہاں کیا روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انس بن مالک بن انس ان نافع ان ابن عمر قال کان رسول اللہ اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ، کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو رفع دین کرتے. وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسًا فِي مِنْ رُكُوعٍ وَلَا يَرْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ ابن عمر جب نماز داخل ہوتے تو پہلے رفع دین کرتے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس کے علاوہ کہیں نماز میں رفع دین نہ کرتے. اب ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، نماز میں داخل ہوتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے. ولا یرفع بعد ذالک، اس کے علاوہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. اب 3 مقامات پر رفع دین کی دلیل، اب آپ خود مجھے بتائیں جناب 3 مقامات کا رفع دین جو ہے وہ ابن عمر کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ جب نماز پڑھتے تو منہ تک سر اٹھاتے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے، اس کے علاوہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر روایت کا نمبر ہے 861. اب یہ تو وہ روایتیں ہیں جو کہ غیر مقلدین بھائی پیش کرتے ہیں رفع دین کے اوپر. ان روایتوں کے اندر آپ دیکھ لیں خود کہ میں نے مسلم، بخاری، موطا امام مالک اور دیگر کتب روایت پیش کی ہیں جن کے اندر عبداللہ بن عمر کی روایتوں کے اندر ہی تضاد ہے. کہیں کہتے ہیں سجدوں میں رفع دین ہے، کہیں کہتے ہیں کہ 3 مقامات پر، کہیں کہتے ہیں 2 مقامات پر، اور کہیں کہتے ہیں 4 مقامات پر، حتیٰ کہ 5 مقامات کی روایتیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب آپ خود مجھے بتائیں تیسری رکعت کے آغاز میں عبداللہ ابن عمر رفع دین کرتے تھے، کیوں؟ سنت نہیں ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے تیسری رکعت والا اور سجدوں والا رفع دین آپ کے نزدیک منسوخ ہے اور وہ نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں، تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی روایتیں موجود ہیں حناف کے ہاں بھی کہ رفع دین رکوع والا بھی منسوخ ہے، صرف پہلے ہی رفع دین ہے اور کہیں رفع دین نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ منسوخ ہے. آپ کے سجدوں والا اور تیسری رکعت والا رفع دین منسوخ ہونے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، تو حناف کی نماز بھی رکوع والے جو ہے رفع دین نہ کرنے سے ہو جاتی ہے. اب جو ہے اگلی بات جو تھوڑی کڑوی ہے، اب یہ روایت آپ کو سنائی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہ کرنے والوں کو کوڑے مارے کرتے تھے، کوڑے مارتے تھے جو رفع دین نہ کرتا. حالانکہ پوری روایت کیا ہے؟ شرح مشکل اثار امام طحاوی کی کتاب ہے، سند صحیح کے ساتھ روایت لاتے ہیں. ان ابن عمر انہ کان یرفع یدیہ فی کل حفظ ورفع ورکوع وسجود وقیام وقعود بین السجدتین ویزعم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کہ ابن عمر جو ہے، اب گننا ذرا، سند صحیح پیش کر رہا ہوں، روایت کو سند صحیح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. کوئی بھائی گئے کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جناب میں حاضر ہوں. ابن عمر کہتے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ فی کل حفظ، ابن عمر جو کوئی ہر اونچ نیچ پر، ابن عمر کہتے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ فی کل حفظ، ابن عمر ہر اونچ نیچ پر، ورفع رکوع، رکوع اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجود اور سجود میں اور قیام میں اور بین السجدتین، سجدوں کے درمیان میں رفع دین کرتے تھے. سند صحیح کے ساتھ ہے، ہر اونچ نیچ پر، سجدوں میں، رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہی عمل جو ہے کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا عمل ہے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر جو ہے اس کو منسوب کرتے تھے، تو راویوں کو جو ہے، اب راوی جو ہے جو روایت کرتے ہیں ان کو بھول لگ گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن عمر جو ہے وہ رسول سے روایت مرفوعاً کر رہے ہیں، حالانکہ یہ موقوفاً روایت ہے، یہ ابن عمر کا قول ہے جو وہ منسوب کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کو بعض راویوں نے روایت کرتے ہوئے مرفوعاً روایت کر دیا، اور امام ابو داؤد نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اب جب موطا امام مالک کے اندر نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، تو وہ مرفوعاً روایت نہیں کرتے، موقوفاً روایت کرتی ہیں، جبکہ بخاری کے اندر جب عبداللہ ابن عمر کا بیٹا سالم بیان کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ مرفوعاً بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ سالم سے غلطی ہوئی ہے بیان کرنے میں، یہ مرفوعاً نہیں ہے، یہ موقوفاً روایت ہے، اور وہ منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا، گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی شرح مشکل آثار طحاوی کی۔ مجموعۃ الزوائد کے اندر بھی روایت ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ ان نبی کان یرفع یدی ان ہند تکبیر رکوع و تکبیر حین یہو ساجدن، کہ ہر وہ تکبیر نماز کے اندر جہاں اللہ اکبر نمازی کہتا ہے، ہر تکبیر پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رفع دین کرتے تھے۔ کنز العمال کے اندر علی متقی روایت جو ہے روایت کرتے ہیں۔ لہذا اب مجھے بتائیں، ابن عمر سے ثابت ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول تو ہر تکبیر پر سجدوں کے سجود کی لفظ موجود ہے روایت کے اندر، کہ ہر تکبیر سجود پر اور تکبیر رکوع پر اور شروع میں ہر اللہ اکبر کہنے کے وقت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول رفع دین کرتے تھے۔ بتائیں مجھے، ہر تکبیر میں بھی رفع دین آ گیا، اور یہی نہیں، جز رفع دین امام بخاری کی کتاب ہے، روایت کا نمبر ہے 16، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، مسند حمیدی، مسند طیالسی، مسند یالا، دیگر کتب روایت کے اندر روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر دیکھتے اگر کوئی شخص رفع دین نہ کرتا ہر اونچ نیچ پر اگر کوئی رفع دین نہ کرتا تو عبداللہ ابن عمر اسے کنکریاں مارا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، جو کوئی ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ ہی مجھے سمجھائیں کہ ہر اونچ نیچ پر جو رفع دین نہ کرتا اس کو، میں نے غیر مقلدین بھائیوں کے بیانات سنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بس میں ہو تو ہم آج بھی حنفیوں کو کوڑے ماریں، عبداللہ بن عمر کی صحابی رسول کی سنت پہ عمل کریں۔ بھائی وہ کوڑے مارنے والا لاگو تو آپ پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سجدوں میں بھی اور ہر اونچ نیچ پر بھی اور ہر تکبیر پر بھی رفع دین نہ کرنے والوں کو عبداللہ ابن عمر کوڑے مارتے تھے۔ کیا آپ ہر اونچ نیچ پر جو ہے رفع دین کرتے ہیں؟ آپ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے، آپ رکعت تیسری کے اندر رفع دین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، آپ رکعت تیسری رکعت کے شروع میں آپ رفع دین نہیں کرتے۔ لہذا عبداللہ ابن عمر کے کوڑوں کی زد میں تو آپ بھی آتے ہیں، کنکریاں تو آپ کو مارنی چاہیے جناب، صحابی رسول کی جو ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر اسی کو مختلف ائمہ نے روایت کیا ہے کہ نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ جب کسی کو ابن عمر دیکھ لیتے وہ اونچ نیچ میں رفع دین نہ کرتا تو اس کو کنکریاں مارتے تھے۔ اب آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ کس کی بات آپ صحیح کہیں گے۔ پھر جہاں ہی نہیں، سجدوں کے مسند ابی عوانہ، مسند عوانہ کے اندر یعقوب بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ جو ہے عبداللہ ابن عمر کے شاگرد کی طرف جو ہے وہ بیان کرتے۔ مسند عوانہ کے اندر یہ روایت ہے، حدثنا ربیع بن سلیمان عن شافعی عن ابی عوینہ ولا یفعل ذلک بین سجدتین، کہ سجدوں کے مابین کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے اور کوئی رفع دین نہیں ہے۔ اب جو ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ شاگردوں نے بہتر سمجھا ہے ابن عمر کو یا ہم نے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے سجدوں کے مابین. اب جو ہے امام ابراہیم نحوی جن کی روایتوں پر امام بخاری جیسے محدثین کو ناز ہے، امام نحوی کا مقام جاننا ہو تو روات بخاری پڑھ کے دیکھیے اور ائمہ و محدثین کو پڑھ کے دیکھیے. محدثین کی امام ابراہیم نحوی کا کیا مقام ہے. فقہاء کی دنیا میں جائیں تو امام ابراہیم نحوی کے بارے میں آپ سنتے رہ جائیں کہ امام نحوی کے بارے میں امام زیبی نے سیر الاعلام نبلاء کے اندر پورا باب قائم کر کے شیخ المشایخین اور شیخ الفقہاء اور محدثین کا لقب دیا ہے. تو امام ابراہیم نحوی ان کے سامنے، ابراہیم نحوی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ شرح مانی الاثار بسند صحیح پیش کر رہا ہوں کہ ابراہیم نحوی کے سامنے حدیث وائل بن حجر پڑھی گئی اور حدیث ابن عمر پڑھی گئی رفع دین کے متعلق. تو آپ نے کہا کہ اگر ابراہیم نحوی کی برگاہ میں جب یہ کال پیش کیا گیا اور یہ دونوں روایت رفع دین جو وائل بن حجر سے ہے اور عبداللہ بن عمر سے ہے، وائل بن حجر کے اوپر گفتگو ہماری بعد میں آئے گی، وہ روایتیں پیش کی گئیں، تو عبداللہ بن عمر کی روایت اور عبداللہ وائل بن حجر کی روایت سننے کے بعد جلال میں آ کر کہتے ہیں وہ دیہات میں رہنے والے صحابی رسول وائل بن حجر اور جو ہے دوسرے صحابی رسول ابن عمر کہتے ہیں انہوں نے اگر ایک مرتبہ رسول اللہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کہتے ہیں فقط را عبداللہ 50 مرہ لا یفعل ذلک. کہتی ہیں فقال انا کانا وائل و ابن عمر را مرہ یفعل ذلک فقط را عبداللہ بن مسعود 50 مرہ لا یفعل ذلک. کہ اگر اب وائل بن حجر نے اور جو ہے عبداللہ بن عمر نے رسول کو ایک مرتبہ رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود جو حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا میری مرضی عبداللہ بن مسعود کی مرضی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی مرضی میری مرضی ہے. اور یاد رکھو عبداللہ بن مسعود کو پکڑ لو، ان کا دامن تھام لو. جامع ترمذی روایت ہے عبداللہ بن مسعود کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا اور عبداللہ بن مسعود کی فیض سے اللہ خوش ہوتا ہے. بخاری مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایتیں ہیں. تو فرمایا عبداللہ بن مسعود جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو قرآن کا فہم رکھتے تھے، جن کے بارے میں حضور نے اتنی شان بیان فرمائی ہے، فرمایا عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ دیکھا ہے حضور کو رفع دین نہ کرتے ہوئے. تو آپ خود دیکھ لیں. پھر اسی روایت کی اگلی روایت ہے شرح مانی الاثار کے اندر جو ابراہیم نحوی کی شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں. عمرو بن مرہ کالا، وہ کہتے ہیں دخلت مسجد حضر الموت، میں نے مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کا نام بتایا. وَإِذَا علقمہ بن وائل، جو وائل بن حجر کے بیٹے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے ان ابی اپنے والد سے حدیث ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ قبل رکوعہ و بعد ذالک. وہ پوری روایت پیش کی کہ اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے جو ہے روایت پیش کی کہ علقمہ پیش کر رہے تھے وائل بن حجر کے بیٹے کہ میرے باپ نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح رفع دین کرتے تھے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے. تو کہا وقالا مرہ ولم یروی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولا اصحابی، کیا عبداللہ بن مسعود کی روایت کی کوئی آپ کی کہاں قیمت نہیں ہے اور وہ صحابی نہیں ہے، ان کی روایت کا کوئی مقام آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے باپ نے ایک مرتبہ رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے رسول کو تو عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے. ابو داؤد ابن داؤد قال ثنا عماد بن یونس قال ثنا ابو بکر بن عیاش قال ما رأیت فقہا فقط جفعلہ یرفع یدیہ فی تکبیر غیر تکبیر اولا. وہ کہتے ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں، ذرا پڑھیے یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا فقہا اور علماء کو اور فقہا کو میں نے نہیں دیکھا یرفع یدیہ فی تکبیر غیر تکبیر اولا، پہلے تکبیر اولا کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی نے جو ہے وہ رفع دین کیا ہو. اور عبداللہ بن عمر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں ابو جعفر، وہ قال ابو جعفر کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے جو روایت ملتی ہے رفع دین والی
اس کے علاوہ اور کئی روایتیں ایسی ہمارے پاس موجود ہیں جو ابن عمر سے ہی روایت بعین ہی روایت ہیں، لیکن ان میں جو ہے رفع الدین کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ابو جعفر یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر سے ہمارے ہاں پاس کئی روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں، شرح مشکل آثار کے اندر موجود ہے کہ ہمارے ہاں کئی عبداللہ بن عمر کی روایتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی روایت ایسی ہے جس میں رفع الدین کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ ابن عمر سے کتنی اور روایتیں بعین ہی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن رفع الدین کا ذکر نہیں۔ ابراہیم نقفی کا یہ قول آج حناف کے ہاں بڑا مشہور ہے اور یہ سند صحیح کے ساتھ ہے۔ نصب الرایا کے اندر یہ بیان ہے کہ فرماتے ہیں ابراہیم نقوی کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ صرف شروع کی نماز میں رفع الدین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے اوپر میری ایک الگ سے پورا کلپ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر کتاب و رفع الدین فی الصلاۃ بدیع الدین راشدی صاحب، یہ جناب اس کتاب کے اندر حاشی میں لکھتے ہیں، اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کہ اب جو مجاہد نے ہمیں بیان کیا ہے، ابن عمر کے شاگرد مجاہد نے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ابن عمر رفع الدین کرتے تھے صرف تکبیر اولیٰ میں، اس کے علاوہ کہیں رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ اب ترک رفع الدین کے اوپر عبداللہ بن عمر سے روایتیں موجود ہیں جناب، اب آپ مجھے بتائیں رفع الدین پر ترک رفع الدین کے اوپر بھی روایتیں عبداللہ بن عمر سے موجود ہیں، کون سی روایت لیں گی؟ اسی طرح مسند حمیدی کے اندر اب ابن عمر کا جو ہے نا ترک رفع الدین کے اوپر روایتیں سنتے جائیں، ترک رفع الدین کے اوپر آپ روایتیں آپ سنیں عبداللہ بن عمر کی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ رفع الدین فی الصلاۃ اس کتاب کے اندر بدیع الدین راشدی صاحب نے، جو کہ خیر مقلدین کے امام ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ جو ہے عبداللہ بن عمر کے شاگرد مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رفع الدین صرف شروع میں کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ آگے دیکھیں مسند حمیدی کے اندر حدثنا سفیان قال زہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ اذا افتح الصلاۃ، نماز شروع میں جو ہے رسول اللہ رفع الدین کرتے تھے، رفع یدیہ وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعُ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، جب رکوع کرتے تب بھی رفع الدین کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الدین کرتے تھے، وہ روایت لائے، لیکن سجدوں میں رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ ابن عمر کی روایت جو ہے حمیدی کے اندر، مسند حمیدی کے اندر، آپ سنن دارالقطنی کے اندر دیکھیں آپ ان عبداللہ بن عمر قال صلیت، اب سنن دارالقطنی کے اندر مسند احمد حنبل کے اندر روایت موجود ہے، ان عبداللہ قال صلیت، میں نے نماز پڑھی ہے، عبداللہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، مع النبی، نبی کے ساتھ، مع ابو بکر ہیں و عمر ہے، بکر و عمر کے ساتھ، لیکن کہتے کیا ہیں فلم یرفعوا ایدیہم الا عند التکبیر اولی فی الصلاۃ افتح الصلاۃ، نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ اللہ کے رسول نے بکر و عمر نے کہیں بھی رفع الدین نہیں کیا۔ قال اسحاق بہ نافذ فی الصلاۃ کلھا، ہمیشہ کے لیے نماز میں یہی بات نافذ رہی ہے، اسحاق نے کہا ہے۔ پھر غیر مقلدین کے تو ائمہ نے کتابوں کے اندر ان روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ اب جس جو ہے نا زبیر احمد زئی تک اور ناصر البانی تک نے صحیح کہا ہے، اور فتح باری شرح بخاری کے اندر یہ جو بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر والی، اس کے موقوف ہونے میں اور مرفوع ہونے میں جو ہے وہ کیا ہے، اختلاف ہے۔ جو مجاہد ہیں شاگرد ہیں وہ ان صلی خلف ابن عمر فلم یرفع فعل ذلک، ابن عمر کے خلیفہ مجاہد جو ہیں وہ رفع الدین شروع کے علاوہ کہیں نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسناد کے صحیح سند کے ساتھ ابو بکر بن عیاش کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جو کہ جو ہے سند صحیح کے ساتھ ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الدین کا ذکر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر سے ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے۔ پھر تمہید کے اندر عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں امام عبد البر نے
کہ یہ قول میں اختلاف ہے کہ سالم جب بیان کرتا ہے ابن عمر سے تو وہ مرفوعاً بیان کرتا ہے، اور نافع جب بیان کرتا ہے تو موقوفاً بیان کرتا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان میں اختلاف ہے. لہذا صحیح یہی ہے، ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ابن عمر کا قول ہے جو کہ نافذ بات ہے وہ یہی ہے، اور اس کو بڑے بڑے ائمہ غیر مقلدین نے بھی بیان کیا ہے. اب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا وقی عن شریک عن جابر عن اسود و القمہ انہما کانا یرفعان ایدیہما اذا افتح ثم لا یعودان. وقی کہتے ہیں شریک سے، اور شریک کہتے ہیں جابر سے، کہ وہ اسود کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں لا یرفعان، وہ شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے نماز میں، پھر کہیں بھی لا یعودان، کہیں بھی اور رفعین نہیں کرتے تھے. پھر قال مالک رأیت شعبی، عبداللہ بن عمر کے شاگرد کو دیکھا گیا، و ابراہیم کو بھی، و اسحاق کو بھی، لا یرفعون ایدیہم الا حین یفتحون الصلاۃ، نماز شروع کے علاوہ ابن عمر کے کوئی شاگرد بھی رفعین نہیں کرتا تھا. تو جو ابن عمر نے خود کیا اور جو ان کے شاگردوں نے کیا وہی بات لی جائے گی، نہ کہ ان کی روایت لی جائے گی، کیونکہ روایت سے راوی کا جو عمل ہے وہ لیا جاتا ہے. حدثنا مبارک عن اشیس عن شعبی، کہ امام شعبی جو کہ ہیں امام ابن عمر کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں امام شعبی، انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر ثم لا یرفعها. شعبی کہتے ہیں کہ بے شک پہلے رفعین تکبیر اولا میں ہے، اس کے علاوہ کوئی رفعین نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے ابن عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ابن عمر جو ہے ایسا ہی کرتے تھے. پھر حسین بن مغیرہ ابراہیم نقفی سے بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، کہ ابراہیم نقفی کہتے ہیں قال یا لا ترفعوا ایدیہم فی شیء، کہ جو ہے فی الصلاۃ، نماز میں کوئی جو ہے نہیں ہے، الا افتح الصلاۃ اولا، کہ ہاتھوں کو اٹھانا نماز میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شاید چیز نہیں ہے سوائے شروع کی نماز میں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استادوں کی روایتیں ہیں. اور مجاہد کا قول ہے، مجاہد جو کہ شاگرد ہیں، وہ قول کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ ابن عمر نے کہا، کہتے ہیں ما رئی تو، مجاہد کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد، کہتے ہیں ما رئی تو ابن عمر، میں نے عمر کو نہیں دیکھا، یرفع یدیہ الا فی الصلاۃ اول ما افتح، کہ میں نے ابن عمر کو پہلے شروع میں رفعین کرنے کے علاوہ کہیں رفعین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر آپ دیکھ لیں اب کون سی روایتیں لینی ہیں آپ نے ابن عمر کی. رفعین تو سجدوں میں بھی جناب ثابت ہے، رفعین آپ کے رکوع میں بھی ثابت ہے، تیسری رکعت کے شروع میں بھی ثابت ہے. اب آپ مجھے بتائیں پھر رفعین جو ہے کون سی روایت آپ نے رفعین کی لینی ہے. بلکہ رفعین سجدوں کے بارے میں تو ابن ابی اسحاق روایت کرتے ہیں انس سے کہ انہ کان یرفع یدیہ بین سجدتین، کہ جو انس بن مالک ہیں وہ تو رفعین کرتے تھے کس میں، وہ تو قائل ہیں کس میں، سجدوں میں رفعین کرنے کے بھی. اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اگلی روایت ہے کہ رأیت نافعا، کہ ہم نے نافع کو دیکھا ہے. ایوب کہتے ہیں قال ایوب، کہ میں نافع کو دیکھا ہے، میں طاؤس کو دیکھا ہے، یرفعان ایدیہم بین سجدتین، سجدوں کے مابین میں نے نافع، طاؤس اور ان لوگوں کو دیکھا ہے رفعین کرتے ہوئے. اور پھر اگلی روایت، اسی اگلی روایت ابن ابی شیبہ کے اندر حدثنا ابو بکر قال حدثنا زید بن ہارون عن اشیس عن حسن عن ابن سیرین انہما کان یرفعان یدیہ بین سجدتین، ابن سیرین بھی سجدوں میں رفعین کرنے کی قائل ہیں. پھر ایک ترتیب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، بے شمار وہ تابعین جو رفعین سجدوں میں بھی کرتے رہے رسول کی وفات کے بعد بھی. آپ مجھے بتائیں کیا وہ سارے غلط ہیں؟ پھر جس طرح سجدوں کا رفعین نہ کرنے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اس طرح حنفیوں کا رکوع والا رفعین نہ کرنے پہ نماز ہو جاتی ہے. تو
تو ساروں کے موقف کے اوپر دلائل موجود ہیں، مسئلہ مختلف ہی ہے، سب کے لیے جائز ہے۔ رفیدین جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، رفیدین جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو کرتے ہیں ان کے جو کرتے ہیں وہ سجدوں میں نہیں کرتے، تیسری رکعت کے شروع میں نہیں کرتے، تو ان سے یہ ثابت ہے کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی یہ منسوخ ہے۔ تو اگر ان کا وہ منسوخ ہے تو حنفی کے نزدیک یہ منسوخ ہے۔ سب لوگ حق پر ہیں، سب اس میں لڑا نہ کریں، سب لوگوں کے یہاں دلائل موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔